مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی وہ کلام اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ ادارے معمولی لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله المجتبى وبارك الأتقياء وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام: إني تركتكم على شريعة بيضاء ليلها ونهارها سواء، وقال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، مدرسہ قاسم العلوم کے بانی و مبانی، سرپرست اعلیٰ، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، سابق صدر مدرس مدرسہ عائشہ صدیقیہ مہادیو دیگی، اور واجب الاحترام حضرات سامعین، فرزندان اسلام، نوجوان رفقا، آپ حضرات کی خدمت میں جو مہمان مقرر ہمارے بنگلور کی سرزمین سے چل کر کے آئے ہیں ہمارے اور آپ کے دیار میں، اصل بیان گفتگو ان کی ہونی ہے، ہمیں اور آپ کو دل جمی کے ساتھ سننا۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا جلسے میں آنا صرف اللہ کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ ادارہ کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ کے لیے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کے اندر یہ اوصاف اور صفات خوبیاں پیدا ہو جائیں اور ان خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لے
تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، کامل کر لیا، مضبوط بنا لیا. فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جو آدمی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. بہت گہری بات ہے. ہماری اور آپ کی محبت، تعلقات، ان ساری چیزوں کے اندر بعض دفعہ مفاد پرستی بھی ہوتی ہے، دنیا کی کوئی غرض بھی شامل ہوتی ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا کسی سے محبت، تعلق اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی سے دشمنی، بغض و عداوت، اپنا بدلہ، برادری کا بدلہ، زمین کا بدلہ، مکان کا بدلہ، دکان کا بدلہ، تجارت کا بدلہ، بزنس کا بدلہ، یہ نہ ہو. اگر ان سے بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے. اگر ہم کسی کو دیں، 1 روپے بھی دیں یا لاکھوں روپے دیں، ناموری کا جذبہ نہ ہو. ہمیں لوگ مالدار کہیں، چودھری کہیں، رئیس کہیں، رئیس اعظم کہیں، یہ جذبہ نہ ہو. دے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو نہ دے تو بھی اللہ کے لیے. یہ خوبیاں اگر ایمان والوں کے اندر پیدا ہو جائیں، یہ اوصاف آ جائیں، یہ کمالات اپنے اندر پیدا کر لیں، تو گویا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کامل ہے. عرض اور گزارش یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے لیے آئے ہیں. اب تک اگر ارادہ نہیں ہے تو ابھی ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ کے لیے آئے. اس ادارے کی محبت میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. در حقیقت ملت اسلامیہ کے لیے اور عالم اسلام کے اندر بسنے والے جمیع مسلمین مسلمات کے لیے یہ ادارے عظیم سرمایہ اور نعمت ہے. بھلے ہی ہمیں اور آپ کو یہ ادارے معمولی لگے، لیکن یہ ادارے اللہ کی نگاہ کے اندر روشن اور تابناک ہے، چمکتے ہیں. اس لیے کہ ان اداروں کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو سیلیبس پڑھایا جاتا ہے، وہ کلام اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. اس سے بڑا نصاب امت مسلمہ کے لیے نہیں ہو سکتا. جہاں پر کلام الہی کی تعلیم ہو اور سنت نبوی سکھلائی جائے، اس سے بڑا ادارہ، مدرسہ اور شریعت کو سیکھنے کی جگہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ ذرا سا بتلائیے. برصغیر ہند کے اندر آج مسلمانوں کا جو وجود اور تشخص، شناخت ہے، انہی اداروں کی دین ہے، انہی مدارس کی دین ہے. آج ہمارے سروں پر اگر ٹوپیاں، چہروں پر داڑھیاں، اسلامی وضاقتہ، اسلامی لباس، ہماری پیشانی پر سجدوں کے نشانات، محلہ اور ٹولہ میں مسجدیں، مکاتب، خانقاہیں، تبلیغی جماعت کا دورہ، یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے. جب ہندوستان کے اندر انگریز کا تسلط اور غلبہ ہوا، جب مجاہدین آزادی ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، افراد کم پڑ گئی، تو سب سے پہلے اہل اللہ نے، علماء نے مشورہ کیا کہ مجاہدین کہاں سے پیدا کیے جائیں، سر کٹانے والے افراد ہم کہاں سے لائیں. چنانچہ سب سے پہلا ادارہ
جو قائم ہوا وہ دارالعلوم دیوبند ہے، جس کے بانی و مبانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی. ایک چھوٹا سا ادارہ قائم ہوا انار کے درخت کے نیچے، اور پڑھانے والا بھی محمود اور پڑھنے والا بھی اپنے استاد کا ہم نام محمود. اخلاص کی برکت تھی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹا سا درخت پودا تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا اور پورے ہندوستان کے اندر مدارس کے جال بچھائے گئے. میرے بزرگوں، ملت اسلامیہ کے لیے عظیم سرمایہ ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت، ان اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادارے کیا ہیں، ملت کو کیا دے رہے ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو مجاہد آزادی ہے، اور اپنے استاد حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو مالٹا کے جیل کے اندر رہے. گرفتاری حضرت کی ہوئی تھی، لیکن ایک شاگرد اپنے استاد کی محبت میں جیل میں برسوں کی تکلیفیں کاٹی. وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی، جنہوں نے امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، کراچی کی کانفرنس اور منعقدہ سیمینار اور جلسے میں کہ لوگوں، مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث سکھلائی جاتی ہے، کلام الہی کی تعلیم ہوتی ہے، افراد سازی ہوتی ہے، یہ ادارے امت مسلمہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. بے شک ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا کتنا بڑا کردار ہے. ریڑھ کی ہڈی، پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ جانے پر انسان بیکار سا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر یہ ریڑھ کی ہڈی مدارس اسلامیہ کو لوگوں نے توڑ دیا، اپنا رخ پھیر لیا، بیزاری اختیار کی، تعاون نہ کیا، امداد نہ کی اور نصرت نہ کی، ادارے بند ہو گئے، تو نماز پڑھانے والا، جنازہ پڑھانے والا، فاتحہ خوانی کرانے والا اور ہمیں اور آپ کو دین کے مسائل سے روشناس کرانے والا، آگاہ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ ذرا سا پیچھے اپنے آباء و اجداد، ہمارے پرکھوں کی تاریخ کو پڑھیے. جب جنازہ گاؤں کے اندر میت تیار ہوتی تھی، لاش تیار ہوتی تھی، تو جنازہ پڑھانے والا اور اس کا انتظار گھنٹوں ہوتا تھا. اور سب سے پہلے جب میت کے رشتہ دار اقربا بیٹھتے تھے، اسی فکر کو لے کر کے بیٹھتے تھے کہ آج اس میت کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا. یہ حوال، یہ صورتحال تھی کہ نہیں؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا. رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے حفاظ کی قلت، چھپرا سے، مدھوبنی سے، دربھنگا سے، سیوان سے، بلیا سے برسوں انتظار رہتا تھا اور رابطے کیے جاتے تھے کہ وہاں سے آئیں گے تو ہماری مسجد کے اندر بھی قرآن کریم کی تراویح ہوگی، پڑھا جائے گا. سال بھر میں ایک مرتبہ ایک ختم تو ہم سن لیں گے، اس کی فضیلت تو حاصل کر لیں گے. یہ صورتحال تھی. لیکن اللہ نے رحم فرمایا، اللہ نے محبت کی نگاہ ڈالی اور حضرت مولانا منور حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کی شخصیت نے، ان کی انتھک محنت نے سیمانچل کے علاقے کے اندر مدرسے کا جال بچھایا اور لوگوں کو علم دین کی طرف کھینچا.
میرے بزرگوں دوستوں، یہ مدارس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. جہاں بھی یہ ادارے چل رہے ہیں اور جس انداز کے اندر بھی چل رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے. یہ ادارے اگر ہمیں اور آپ کو دین سکھا رہے ہیں، دین کے افراد دے رہے ہیں، تو ہماری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا بھی کوئی اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں اور ان کی مدد کریں. الحمدللہ آپ کی سرزمین کے اندر یہ ادارہ قائم ہوا ہے محض کلام الہی پڑھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے. بخارا اور سمرقند کو کون نہیں جانتا، اس کا حالیہ نام اسپین ہے. ایک مجمع کے اندر لاکھوں لوگ ہوتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، قرآن کے حلقے لگتے تھے، سارا ہوتا تھا. لیکن وہاں پر محدثین سے رشتہ امت کا کٹ گیا، فقہا سے رشتہ کٹ گیا، مساجد سے کٹ گیا، علماء سے کٹ گیا، اہل اللہ کی جماعت سے امت مسلمہ ملت اسلامیہ کا رشتہ کٹ گیا. علماء اور عوام کے درمیان بغض و عداوت اور نفرت کی دیوار کھڑی کر دی. تو اللہ نے بخارا اور سمرقند کی سرزمین پر ایسے حکمراں اور حالات مسلط کیے کہ اللہ کا نام لینا بھی جرم ہو گیا، اذان دینا بھی جرم ہو گیا، کلام الہی کی تعلیم اور حدیث نبوی کی تعلیم دینا بھی جرم ہو گیا. جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتی ہے، اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. رب نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے ملی ہوئی نعمت پر ہم اضافہ کریں گے. اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے ہم ضرور اس میں اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی ہم تم سے نعمت چھین لیں گے. اب اس آیت کی تفسیر اور ذیل کے اندر ہماری ساری نعمتیں ہیں. اگر آپ کو حسن کی نعمت ملی ہے، دولت کی نعمت ملی ہے، صلاحیت کی نعمت ملی ہے، قابلیت کی نعمت ملی ہے، اہلیت کی نعمت ملی ہے، چاہے جس انداز کی بھی نعمت آپ کو ملی ہے، اگر شکر گزاری آپ کی زبان پر ہے تو اللہ اضافہ فرماتا ہے. اور اگر ناقدری زبان پر آ جاتی ہے اور ناقدری کے الفاظ زبان سے ظاہر ہوتے ہیں اور اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے. میرے بزرگوں دوستو، آج ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے. یقیناً آپ کا بچہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر جا کر کے اونچی ڈگریاں حاصل کرے، یہ ہماری اور آپ کی تمنا اللہ پوری کرے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ کے بال بچے ترقی کریں. لیکن اگر آپ نے اسلام کے بنیادی عقائد سے اپنے بچے کو واقف نہیں کرایا، ضروریات دین سے واقف نہیں کرایا، کل قیامت کے میدان میں ہم اور آپ اللہ کے یہاں رسوا ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے. اور وہ بچے جن کو لاکھ جتن کر کے ہم اونچی ڈگریاں دلاتے ہیں، عصری تعلیم کی ڈگری دلاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر کلمہ آپ نے نہیں سکھلایا، نماز نہیں سکھلائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام الانبیاء جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہ بتلایا، نسبت نہ بتلائی، ان کا احترام نہ بتلایا، ان کی قدر و منزلت نہ بتلائی، تو کل یہی بچہ جس کے لیے آپ لاکھ جتن کرتے ہیں دنیا کے اندر، یہ فریق بن کر کے آپ کے سامنے آئے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں
ایک نوجوان شخص اپنے باپ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور باپ نے شکایت لگائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ میرا نوجوان بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، اے امیر المومنین میرا کہنا نہیں مانتا، میری خدمت نہیں کرتا اور میری اطاعت نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اے نوجوان تو اپنے بوڑھے باپ کی اطاعت نہیں کرتا، ان کا کہنا نہیں مانتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اس نوجوان نے بجرستہ کہا اور بہت اچھے انداز کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی عرض رکھی، فریاد رکھی کہ یقیناً اے امیر المومنین یہ کمیاں کوتاہیاں میرے اندر ہیں اور جو میرے باپ نے شکایت کی ہے آپ کو وہ حق بجانب ہے، وہ درست ہے، لیکن ایک شکایت اور فریاد میری بھی سنی جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہیں اور اپنے دور کے خلیفہ ہیں، جن کے دور حکومت میں، دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا اور دنیا کی تمام عدالتوں کے اندر حضرت عمر فاروق کے لکھے ہوئے قانون کے مسودے چلتے ہیں، لا چلتے ہیں۔ اگر سب نہیں چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دنیا کی عدالتوں کے اندر حضرت عمر فاروق کے لکھے ہوئے قانون اور دستاویز آج بھی باقی ہیں، جنہوں نے فوج کا نظام اس امت کو دیا اور بے پناہ ترقی کے مراحل اور اسباب راستے اس امت کے لیے پیدا کیے۔ آپ نے فتوحات کے دروازے کھولے اور اسلام کو بلندی، اسلام کو شان و شوکت سیدنا عمر فاروق سے ملی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک عمر اور دنیا میں پیدا ہو جاتے تو کفر و شرک کا نام مٹ جاتا۔ فرمانے لگے، اے امیر المومنین یہ میرے والد ہیں لیکن میرے والد نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ میرے بزرگوں اس میں درس ہے ہم سب کے لیے۔ یہ نوجوان کا جملہ، ان کی بات ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین میرے باپ نے کچھ بھی نہیں سکھلایا، میرا نام بھی غیر اسلامی رکھا، مجھے کلمہ بھی نہیں سکھلایا، مجھے نماز بھی نہیں سکھلائی، مجھے قرآن بھی نہیں سکھلایا، قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ اے امیر المومنین بھلا بتائیے تو صحیح کہ میں نافرمان نہیں بنتا تو کیا بنتا؟ آج اگر اس واقعہ کے تناظر کے اندر، روشنی کے اندر ہم اور آپ ملاحظہ کریں، محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ آج اگر ہماری نسل خراب ہے ہماری بے توجہی کی وجہ سے، آج اگر ہماری اولاد خراب ہے، آوارہ ہے، اوباش ہے، عیار ہے، مکار ہے، اگر دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حدیثوں سے دور ہے اور دین کے بنیادی فرائض اور ارکان مسائل سے اور اعتقادات کی بات سے اگر وہ واقف ہے تو اس کے اندر ہمارا قصور ہے، آپ کا قصور ہے، گارجین کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ افسوس کے ساتھ اس وقت یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جو قرآن دیکھ کر کے پڑھے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب لوح آسمان سے آسمان دنیا کے اندر اتاری گئی اور بتدریج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت اور بتدریج آیات سورتیں اتاری گئیں۔ اسی کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی فرمائی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ان اداروں کا خیال رکھنا ہر اعتبار سے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور مدرسہ میں جب کوئی طالب علم داخل ہوتا ہے اور جب وہ نورانی قاعدہ پڑھنے لگتا ہے
تو اس نورانی قاعدہ کو جو قرآن سیکھنے کا ذریعہ ہے، قرآن کی تصحیح کا ذریعہ ہے، وہی سے اللہ تعالی اس طالب علم کا اعزاز اور اکرام کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور جب وہی طالب علم قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کرتا ہے، تو رب تعالی خوش ہوتا ہے. اور کل قیامت کے میدان میں اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھ، اور جنت کے بالا خانوں میں، جنت کی سیڑھیوں میں، زینے میں چڑھتا جا. میرے بزرگوں دوستو، یہ قرآن ہے، اسی کے لیے یہ مدارس، یہ مکاتب، خانقاہیں قائم کیے جاتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر قلب و ذہن دینی سانچے کے اندر ڈھالے جاتے ہیں. یہاں پر افراد تیار کیے جاتے ہیں، افراد سازی کی جاتی ہے، دین کے سپاہی اور فوجی اور لشکر تیار کیے جاتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، جہاں پر بھی ہمارے علاقے کے اندر ادارے چلتے ہیں، آپ کی توجہ اور آپ کا تعاون، آپ کی نصرت، آپ کی دعا اس ادارے کے لیے ہونی چاہیے. اور اگر ہمیں اور آپ کو سعادت حاصل کرنی ہے، اور ہمارے خاندان کے اندر اگر کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کو ہم حافظ قرآن بنائیں، تو ایک حافظ کی کفالت کی ذمہ داری آپ اٹھائیں. انشاءاللہ وہ حافظ کل قیامت کے میدان میں آپ کے اس تعاون، نصرت کی برکت کی وجہ سے آپ کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا. کل قیامت کے میدان میں نام اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں، آپ کے لیے کامیابی کی بشارت، ضمانت دے دی جائے، تو اس میدان محشر کے اندر، اللہ کی عدالت کے اندر آپ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے تمام اداروں کا تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے. اور جو عملہ یہاں پر کام کر رہا ہے، اراکین کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور اپنے خزانے غیب سے اس ادارے کا تکفل فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.